کیا آپ کو کبھی کسی ایسے موضوع پر تقریر کرنی پڑی ہے جو اتنی اہم تھی کہ آپ کو خود اپنے آپ سے زیادہ اہم دکھائی دیتی تھی؟ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس موقع پر خوف محسوس کیا ہو، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، اور اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اپنے پیشے کے کس مرحلے میں ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک شخص کو لوگوں میں بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنی تقریر سے پہلے اپنے آپ سے 3 سوال کریں۔ نمبر 1، میرے سامعین کون ہیں؟ نمبر 2، میرا مقصد کیا ہے؟ اور نمبر 3، مجھے یہ تقریر کیوں کرنا ہے؟ آپ کا مقصد آپ کے پیغام میں جان پیدا کرے گا۔ اپنے سامعین کے بارے میں آپ کی واقفیت آپ کو یہ سمجھنے میں مدد کرے گی کہ ان کے لیے کون سی چیز بامعنی ہے اور وہ اس بارے میں کچھ جاننے میں کتنی دلچسپی رکھتے ہیں۔ اپنے خطاب میں ذاتی جوش و خروش اور تجربے کی گنجائش رکھیے۔ اپنی تقریر میں کسی ایسے قصے یا کہانی کو شامل کیجیے جو تقریر کو زیادہ معتبر بنا دے۔ تقریر کو ترتیب دینے کی غرض سے اس کے اصل پیغام کی وضاحت کیجیے۔ آپ کی توجہ اصل پیغام پر جتنی زیادہ مرکوز ہوگی، آپ کی تقریر اتنی ہی زیادہ زوردار ہوگی۔ تقریر کے اہم نکات کو لکھ لیجیے، پھر انہیں منطقی حوالے سے ترتیب دیجیے۔ اپنی تقریر کے افتتاحی اور اختتامی جملوں کو لکھ لیجیے۔ یہ بات بہت اہم ہے، اس لیے کہ افتتاحی جملہ سامعین کی توجہ حاصل کرتا ہے اور اختتامی جملہ ان تک آپ کا پیغام پہنچاتا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ سامعین کی توجہ کا دورانیہ مختصر ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی تقریر زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ آپ 2 منٹ سے بھی کم وقت میں ایک بہت مضبوط دلیل پیش کر سکتے ہیں۔ آپ بلند آواز میں کم از کم 1 ہفتہ پہلے سے تقریر کی مشق شروع کر دیں اور اسے ریکارڈ کر لیں۔ آپ جتنی زیادہ مشق کریں گے، تقریر کی ادائیگی اتنی ہی زیادہ فطری معلوم ہوگی۔ جب آپ تقریر کر رہے ہوں تو 3 غیر ناطق باتیں ذہن میں ضرور رکھیے۔ نمبر 1، حاضرین سے نظریں ملانا۔ نمبر 2، جسمانی حرکات و سکنات یعنی صحیح پوز، الفاظ سے مطابقت رکھنے والے چہرے پر تاثرات اور ہاتھوں کی حرکتیں۔ اور نمبر 3، مؤثر لہجے میں الفاظ کی ادائیگی۔ تقریر کرتے ہوئے پرسکون رہیے۔ کوئی بھی آپ سے 100% درست غلطیوں سے مبرہ تقریر کی توقع نہیں رکھتا۔ اس کا زیادہ تر تعلق لوگوں کے ساتھ ایک معتبر اور ذاتی سطح پر تعلق قائم کرنے سے ہے۔